یہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ کافروں کو ایک قسم کی جو ہے نا یہ تحدید ہے، یہ یعنی دھمکی اور وعید کہ اب تو یہ سنتے نہیں ہیں، حق کو قبول ہی نہیں کرتے اب، لیکن اللہ کے پاس تو جانا ہی جانا ہے۔ اللہ پھر اس دن پوچھے گا، محاسبہ کرے گا، مواخذہ ہوگا، عذاب ہوگا۔ یہ ان کو وعید سنانا ہے۔ یہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ یہ بھی انہوں نے کہا تھا۔ یہ منکرین نبوت، کافر جو ہے نا وہ منکرین نبوت بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ دیکھو پہلے جو پڑھے تھے نا ہم نے اسباق، اس میں توحید کا ذکر تھا، توحید و رسالت کا عموماً ذکر ہوتا ہے قرآن پاک کے اندر اکٹھا ہی۔ پہلے توحید کا ذکر تھا، توحید کے منکرین کا رد تھا، وہی نبوت کے بھی منکر تھے، وہی جو توحید کے منکر تھے۔ تو اس وقت دلائل دیے جا رہے تھے ان کو یہ توحید کے اور شرک کی تردید میں۔ تو اب جو ہے نا یہ دوسرا تھا رسالت والا مسئلہ، اس میں رسالت کے جو ہے نا رسالت کا بیان اور منکرین رسالت کے شبہات کا رد ہے۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں بھی ایسے ہی ہے نا، پہلے توحید ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، آخر تک یہ ساری توحید ہے۔ اور بعد میں جو ہے نا یہ اگلے رکوع میں یہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، وہاں رسالت ہے، وہاں رسالت ہے توحید کے ساتھ۔ اسی طرح اس صورت میں پہلے توحید کا ذکر تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو ہے نا حقانیت اور صداقت، اس کا ذکر ہے۔ اس پر ان کے جو شبہ معجزات کا جو، حالانکہ آیات تو نازل کی تھیں اللہ تعالیٰ نے، پھر بھی کہہ دیتے تھے یہ سینہ زوری کے ساتھ تحکماً ہٹ درمی کی وجہ سے کہ لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ یعنی کہتے تھے کہ اگر یہ واقعتاً رسول ہے تو اپنے ساتھ آنے والا ایسا معجزہ کیوں نہیں لاتے جسے دیکھ کر ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا رسول ہے۔ یہ کہتے تھے وہ، نشانی تو مانگتے تھے نا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون جب فرعون کے پاس گئے تھے نا، معجزے حالانکہ دوسرا اس نے مطالبہ خود کیا تھا، کوئی نشانی پیش کر، فات بہا ان کنتا من المرسلین، میرا خیال کہ اگر تو رسولوں میں سے ہے تو لے آ، پھر کوئی نشانی لا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اپنا عصا جو ہے نا زمین پر پھینک دیا تھا، وہ سانپ بن گیا۔ تو فرعون ڈر بھی گیا تھا، بلکہ پھر اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا تو چمکتا ہوا جو ہے نا وہ ظاہر ہوا۔ دو نشانیاں پیش کر دی تھیں، یہ دو نشانیاں۔ فرعون نے پھر بھی تسلیم نہیں کیا تھا، وہ آگے سے کہنے لگا یہ تو جادو ہے، جادو کہہ دیا تھا۔ یہ بھی اسی طرح مطالبہ کرتے تھے نشانیوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وہی بات آ گئی نا کہ نشانی لانا یعنی میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ قل کہہ دیجئے ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، کوئی نشانی اتار دے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے ہر وقت کہ وہ نشانی چاہے، جو نشانی چاہے اتار دے۔ تو کھلی نشانی جس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے نا وہ پہاڑ سے نکل آئی، پیدا ہو گئی تھی کہ آنکھوں سے بالکل دیکھ لی ہے نکلتی ہوئی، یہ کھلی نشانی۔ تو
لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں تو بہت لائے تھے، آپ کے معجزات بہت زیادہ ہیں کتابوں کے اندر، انہی پر کتابیں لکھی گئی ہیں، دلائل النبوہ نامی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ امام بہقی کی کتاب ہے 7 جلدوں میں دلائل النبوہ، اس طرح ایک فریابی کی کتاب ہے محدث فریابی کی دلائل النبوہ، اصفہانی کی کتاب ہے ابو نعیم اصفہانی کی دلائل النبوہ نام کے ساتھ۔ رحمۃ للعالمین کتاب کے اندر معجزات کی فہرست ہے کافی لمبی، البدایہ والنہایہ کی پہلی جلد جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہے، اس میں بھی آپ کے معجزات بہت سارے بیان ہوئے ہیں۔ دلائل سیرت النبی شبلی نعمانی کی اس میں بھی بہت سارے بیان ہوئے ہیں، بہت سارے۔ تو معجزات الرسول اس نام پر بھی کتابیں موجود ہیں، سب ذکر ہیں، لیکن جس طرح کی وہ چاہتے تھے نا اس طرح کی یہ مطالبہ، حالانکہ سب سے بڑی نشانی قرآن پاک ہے، سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے فی نفس ہی، جس کی وہ تکذیب کرتے تھے، اور یہ باقی رہنے والا قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ۔ تو کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا ان کو یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے، یعنی یہی کافی معجزہ ہے قرآن، کیونکہ یہ چیلنج ہے، تحدی ہے، اس طرح کا کلام کوئی دوسرا بنا ہی نہیں سکتا، بشر کوئی فصیح بلیغ کوئی شاعر کوئی بھی اس طرح کا کلام بنانے سے عاجز۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، یہ تحدی آج تک جو ہے نا یہ چیلنج موجود ہے، لیکن کسی نے قبول نہیں کیا، نہ کوئی کر سکتا ہے اس کی نظیر یا اس کی مثل جو ہے نا وہ پیش کر سکے۔ تو یہ نشانی کافی تھی، لیکن اس طرح کی نشانی جس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹ نے نگل آئی، اس طرح کی یہ لانے سے یہ تھا کہ پہلی قومیں اگر اس طرح کی نشانیوں کا مطالبہ کرتی تھیں تو اللہ پوری کرتا، نہ پھر ایمان نہ لاتے تو اللہ اسی وقت پکڑ لیتا تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کو کچھ مہلت دی جائے، اگر وہ اس طرح کی نشانی دیکھ کے ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا اسی وقت ہی۔ تو اس لیے اس طرح کی نازل نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کوئی نشانی، یہ بھی رحمت تھی اللہ کی، ان کو مہلت دینا یہ رحمت ہے اللہ کی، مہلت دینا اسی وقت پکڑ لینا یہ رحمت نہیں ہے، یہ مہلت دینا بھی جو ہے نا یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مصلحت تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں نہ کوئی چلنے والا ہے، کوئی چلنے والا، دابہ جو ہے نا دبہ یہ دبو سے ہے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے رینگنا، زمین پر جو ہے نا چلنا، یہ دابہ، کل ما یدب علی الارض فہو دابہ، یہ لغوی معنی ہے دابہ کا، یہاں یہی مراد ہے۔ ایسے عرفی معنی جو ہے نا اس کا وہ 4 پائے جو ہوتے ہیں نا چوپائے 4 ٹانگوں والے جانور، ان کو کہہ دیتے ہیں دابہ، جس طرح گھوڑا ہے یا کھچر یا گدھا، گائے بھینس بکری وغیرہ، ان کو دابہ کہتے ہیں عرف کے اندر۔ ویسے لغت کے اندر ہر اس کو دابہ کہہ دیتے ہیں جو زمین پر چلنے پھرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں یہی معنی مراد ہے لغوی، کیونکہ اس کے اندر عموم ہے، یہ ما نافیہ ہے، نکرے پر داخل ہوا ہے، اور اس پر من بھی داخل ہو گیا ہے مزید تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے، یعنی کوئی چلنے والا نہیں ہے، کوئی بھی چلنے والا نہیں ہے زمین میں، ولا طائر، اور نہ ہی کوئی ایسا پرندہ ہے یطیرو جو کہ اڑتا ہے بجناحی ہے اپنے پروں کے ساتھ، الا امم امثالکم، مگر وہ تمہاری طرح امتیں ہیں، تمہاری طرح امتیں ہیں، یہ یعنی جاندار جو بھی ہے نا حیوانات، چاہے وہ درندے ہیں یا چرندے ہیں یا پرندے، چرندے جو ہے نا چرنے والے جانوروں کو کہتے ہیں، درندے چیرنے پھاڑنے والوں کو کہتے ہیں، یہ فارسی کے الفاظ ہیں، درندہ چرندہ، چریدن چرنے کو کہتے ہیں نا، اس سے چرندہ بنا ہے چریدن فارسی، اور
بریدن اڑنا، یہ پرندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، پرندہ اسی سے لفظ بنا ہے، اور دریدن چیرنا پھاڑنا ہوتا ہے فارسی کے اندر، اس سے درندہ لفظ بنا ہے، اسم فاعل جانور جو شکاری ہوتے ہیں یہ سب ہی اس میں آ جاتے ہیں، اڑنے والے بھی، چرنے والے بھی، اور چیرنے پھاڑنے والے سب، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری طرح امتیں ہیں، تمہاری طرح امتیں ہیں۔ امثالکم، یہ مثل کی جمع ہے، ایک تو یہ ہے کہ تمہاری طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ بھی بچپن سے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، یہ جانور بھی اسی طرح پھر مر جاتے ہیں، تو اور روزی کھاتے ہیں، رزق تمہاری طرح ان کی خوراکیں ہوتی ہیں، اللہ نے جو متعین کی ہیں وہ خوراکیں کھاتے ہیں یہ، اور اپنی خوراک تلاش بھی کرتے ہیں، تلاش کر کے اس کا ذخیرہ بھی بناتے ہیں، تو پھر اگر تناسل کا سلسلہ ان کے اندر بھی ہے، جس طرح انسانوں کے اندر ہے تناسل کا، نسل جو بڑھتی ہے، تو اس طرح یہ اپنی مصلحتیں ان کی بھی ہوتی ہیں، جس طرح انسانوں کی مصلحتیں ہوتی ہیں، یہ اس اعتبار سے ان کو امثالکم کہہ دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، یہ ساری مخلوق ہی یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی معرفت کے لیے ساری، اس طرح یہ جو مخلوقات مختلف اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، حیوانات، اس طرح نباتات یا جمادات، یہ سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ان میں نشانیاں موجود ہیں۔ تو یہ جناحی ہے جو لفظ آ گیا نا طیر کے ساتھ، یطیر و بجناحی ہے، اس کا کئی یہ فائدہ بتاتے ہیں کہ طائرن اگر اکیلا لفظ ہوتا ہے نا طائرن، تو کئی دفعہ جو پروں والا نہیں بھی ہوتا ہے کوئی جانور، اس کو طیر تشبیہاً طیر کہہ دیا جاتا ہے، اگر تیز رفتار گھوڑا ہو نا تو اس کو پرندے کے ساتھ تشبیہ دے دی جاتی ہے کہ یہ تو پرندہ ہے، اڑتا پرندہ ہے، یعنی اتنا تیز، تو بجناحی ہے لفظ بول کے یہ حقیقی پرندے کی طرف اشارہ ہو گیا ہے، یعنی یہاں پرندے سے وہ مراد ہے جو پروں والا ہے پرندہ۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، ما فرطنا، کہ ہم نے کتاب کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی۔ الکتاب جو ہے نا اس کی دو تفسیریں کرتے ہیں مفسرین، ایک تو لوح محفوظ مراد لیتے ہیں، لوح محفوظ، اگر یہ ہو تو یہ عموم ہے کہ اس میں ہر شے جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے، یعنی مخلوقات کے تمام احوال جو ہے نا اس کے اندر لکھ دیے گئے ہیں تفصیلی لوح محفوظ کے اندر۔ تو کئی یہاں سے قرآن مجید مراد لیتے ہیں اس کتاب میں، یعنی قرآن، اگر یہ ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ انسان کی ہدایت کی خاطر جو کچھ بھی، یعنی اس کی ہدایت کے لیے بہت کچھ لکھ دیا ہے، کوئی کمی کوتاہی نہیں رہی قرآن پاک کے اندر، انسان کی ہدایت کا سامان جو ہے نا پورا پورا موجود ہے، اس کی پوری پوری رہنمائی، لیکن اس سے وہ جزئیات جو ہے نا جزئی علیحدہ علیحدہ وہ مراد نہیں ہے جن کا سنت کے اندر یا احادیث کے اندر ذکر ہوتا ہے، کیونکہ پہلے بتایا تھا آپ کو کہ اس قرآن مجید کے اندر یہ مجملات بھی ہیں، مجملات جن کی تفصیلات احادیث کے اندر ہے، لیکن اس اعتبار سے وہ قرآن میں بھی ہے اجمالی طور پہ، کیونکہ قرآن مجید کے اندر سنت کا ذکر ہے، سنت کی اتباع کا ذکر ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی یا اتبعوا ما انزل الیکم، مثلا یہ منزل من اللہ عام ہے، یہ اس میں سنت بھی آ جاتی ہے، وہ بھی منزل من اللہ ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمانا
اس میں بھی ہے اس صورت کے اندر ان اتبع الا ما یوحی الیہ کہ میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں. وحی میں دونوں آ جاتی ہیں، قرآنی وحی اور حدیثی وحی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مقرر کرنے کی عید ما آتاکم الرسول، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دے دیں اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے آپ منع کر دیں اس سے رک جاؤ. اس طرح کی آیتوں میں اس کی طرف رہنمائی کر دی گئی ہے کہ آپ کی اتباع، آپ کے اقوال افعال سنت حدیث کی پیروی، اس کا بھی اللہ نے حکم دے دیا. گویا کہ قرآن میں یہ بھی ذکر ہو چکا ہے. اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر ہر شے ہے، ہر شے ہے، اجمالی طور پہ ہے یا تفصیلی طور پہ ہے. یہ ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب ہی کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. یہاں بھی الی ربہم جار مجرور پہلے آ گیا ہے نا، یحشرون فعل بعد میں ہے تو حصر ہو گیا ہے. اپنے رب ہی کی طرف، رب ہی کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے سب. یہ کافروں کو جو ہے نا متنبع کیا گیا. امام راضی نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ زمین کے کسی جانور یا پرندے کے حالات سے ناواقف نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لوح محفوظ کے اندر سب کچھ لکھ دیا ہے. کیونکہ ان پرندوں کے، انسانوں کے تو ہے نا، انسانوں کے علاوہ دوسرے جو حیوانات ہیں، پرندے درندے چرندے سب، ان کے حالات بھی لوح محفوظ کے اندر پورے پورے لکھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ کسی شے سے بھی ناواقف نہیں ہے، کسی ذرے سے بھی ناواقف نہیں ہے، سب کچھ جانتا ہے. تو اس کا نامہ اعمال محفوظ ہے، ہر شے کا نامہ اعمال محفوظ ہے اور اس کا بدلہ بھی اسے ملے گا. تو حتیٰ کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں نا، اگر ایک جانور نے دوسرے جانور پر ظلم کیا ہے دنیا کے اندر، اس کا بھی بدلہ اس دن رکھا گیا ہے، قصاص. یعنی اس قدر اللہ وحدہ لا شریک کا وہ انصاف کا دن ہے، عدل ہے، قیامت کا دن. تو یہ جب جانوروں کے اندر یہ ہے تو پھر انسانوں میں تو بالاولیٰ ہے. جو انسان کا حساب و کتاب ہے، انسان کے جو انسان پر مظالم ہوتے ہیں، ان کا بدلہ، ان کا قصاص وہ تو اللہ تعالیٰ ضرور دلوائے گا اس دن. بلکہ سلسلہ صحیحہ کے اندر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی مومن نے کسی کافر پر ظلم کیا ہے نا، یا جنتی نے جہنمی پر ظلم کیا ہے جو، تو اس ظلم کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا اس دن. جہنمی کو بدلہ دلوا کے بعد میں جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور جنتی کو بعد میں جنت میں داخل کیا جائے گا، بدلہ دلوا کے. یہ حدیث قدسی ہے، میں نے پڑھی تھی، یہ سلسلہ صحیحہ کے اندر واضح لکھی ہوئی ہے. قیامت کے دن تو اتنا ہے عدل و انصاف کا دن وہ. والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سمن وہ بہرے، و بکمن اور گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، فی الظلمات کائنون فی الظلمات. یہ فی الظلمات کائنون کے متعلق ہے. یہ خبریں ہی بن رہی ہیں. والذین موصولہ ہے نا، کذبوا بآیاتنا یہ صلہ ہے، موصولہ صلہ مل کے مبتدا ہے. سمن یہ معطوف علیہ مل کے خبر ہے. فی الظلمات یہ ایک اور خبر بن جائے گی. یا کائنین نکال لیں تو حال بن سکتا ہے، یہ حال مبتدا سے، کائنین فی الظلمات، یعنی اس حال میں کہ وہ ظلمات میں پڑے ہوئے ہیں. ظلمات میں، یہ ظلمات جمع ہے اندھیروں میں. اندھیروں سے مراد یہاں یہ گمراہی کے اندھیرے مراد ہیں، گمراہی کے، جن کی ضد جو ہے نا عموماً نور آتی ہے.
نور شروع میں ہی تھا، جعل الظلمات والنور، الحمد للہ الذی جعل الظلمات والنور، تو وجعل الظلمات والنور، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ ظلمات جمع آتی ہے کیونکہ ظلمات کئی ہیں، گمراہی کا راستے بہت زیادہ ہیں دنیا کے اندر، ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے، صراط مستقیم، اس لیے اس کے لیے نور ہی لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ ظلمات یہ گمراہی کے جو کفر و شرک ہے، مثلا نفاق ہے، اس طرح دوسرے فسق و فجور ہے، پھر غلط نظریات، یہ بدعات، کئی ہیں، کئی طرق گمراہی کے، اس لیے ظلمات کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ضلالت کو ظلمات کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یہ مشبہ بہی ذکر ہے، ظلمات مشبہ محذوف ہے، مشبہ جو ہے نا وہ ہے کفر و شرک، ضلالت، گمراہی، وہ ہے مشبہ، اور یہ ہے مشبہ بہی۔ مشبہ بہی بول کے مراد مشبہ لینا، یہ استعارہ تصریحیہ ہوتا ہے بلاغت کی کتابوں کے اندر۔ یہ یہاں یہ حسی ظلمات مراد نہیں ہے، یعنی جو رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے یا لائٹ چلی جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، یہ اندھیرا مراد نہیں ہے، یہ حسی اندھیرا ہے، حسی، اور یہ مانوی اندھیرا ہے، یہ کفر و شرک والا، گمراہیوں والے اندھیرے مانوی۔ تو ان میں یہ فی جو ہے لفظ بولا ہے نا، ظرفیت کے لیے آتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جس طرح یہ مکذبین جو ہے نا، یہ اندھیروں نے ہر طرف سے ان کو گھیرا ہوا ہے، یہ اندر جو ہے نا اندھیروں کے اندر گرے ہوئے ہیں، اندھیروں میں گرے ہوئے ہیں۔ یہ بھی قرآن کی ایک بلاغت ہے کہ وہ صحیح عکاسی جو ہے نا وہ ہوتی ہے کلمات میں، صحیح عکاسی، یعنی حقیقت واقعیہ کے مطابق جو ہے نا یہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی حقیقت واقعی یہ ہے کہ اندھیرے چھائے ہوئے ہیں ان پر، گمراہی کے ہر طرف سے اندھیروں کے اندر وہ گرے ہوئے ہیں، یعنی نکل نہیں سکتے۔ اس کی واضح جو ہے نا دلیل وہ آیت ہے، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ یہاں بھی دیکھیں آپ قرآن کی فصاحت بلاغت کہ جو ہدایت پر نہیں تھا اس کو مردے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، یعنی جو پہلے جس کے پاس ہدایت نہیں تھی تو وہ مردہ تھا، مردہ، فَأَحْيَيْنَاهُ، تو ہم نے اس کو زندہ کر دیا، زندہ کرنے سے مراد ہدایت دے دی ہے اس کو، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور اس کے لیے ایک نور جو ہے نا ہم نے بنا دیا۔ یہ نور سے مراد وہی ہے، یعنی ایک ایمان جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، اور ساتھ علم، سمجھ، جو یہ نور اس کے دل میں ہے، ہدایت اس کے دل میں ہے، ایمان اس کے دل میں ہے، یہ نور ہے۔ یمشی بہی فی الناس، وہ اس نور کے ساتھ ہی لوگوں کے اندر چلتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ یمشی بہی فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات، کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے، کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کی صفت یہ ہے یا جس کی حالت یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے، وہاں بھی یہی لفظ ہے فی الظلمات، یعنی اندھیروں میں گرا ہوا ہے، کہ اندھیروں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے، لیس بخارج منہا، کہ وہ ان اندھیروں سے کبھی نکلنے والا نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ ہے کہ جس نے ہدایت کو قبول کرنا ہی نہیں ہے، موت تک کسی طرح ہی۔ کافر دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں زندگی کے اندر بعد میں، یہ وہ تھا کیونکہ پہلے میت تھا وہ، پھر اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، زندہ کرنے سے مراد ہدایت دے دی، حالانکہ پہلے کافر تھا، پھر ہدایت دے دی اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ اب یہ کیا یہ
جس کو ہدایت دی اور اس کے لیے نور کیا، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے کہ اندھیروں نے ہر طرف سے اس کو گھیرا ہوا ہے، لیسا بخارج منہ۔ اس سے وہ کافر مراد ہیں جو ہدایت کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے، اندھیروں سے جنہوں نے کبھی نکلنا ہی نہیں ہے، موت اسی طرح ان کو آ جانی ہے، سمجھ لگی نا۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ دیکھو نا، لا یؤمنون جو فرمایا ہے یہ خبر ہے، اللہ کی خبر کبھی بھی واقع کے خلاف نہیں ہوتی۔ اللہ نے خبر دی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اب اس میں وہ نہیں آئیں گے جو پہلے کافر تھے بعد میں ایمان لے آتے ہیں، وہ نہیں آئیں گے اس کے اندر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے سورۃ بقرہ کی، لا یؤمنون، بہت سارے کافر تھے مکہ میں، فتح مکہ والے دن ایمان قبول کر لیا تھا انہوں نے، فتح مکہ والے دن مسلمان ہو گئے تھے، اور کئی ایسے تھے جو اسی طرح ہی قتل ہو گئے، کفر کی حالت میں مارے گئے یا طبی موت مر گئے۔ اب اللہ کو یہ علم ہوتا ہے کہ کس نے ایمان کو قبول کر لینا ہے، اسلام کو قبول کر لینا ہے، کس نے نہیں کرنا۔ جو اللہ کے علم میں تھے کہ انہوں نے نہیں کرنا نا، یہ مراد ہیں لا یؤمنون۔ اور اسی طرح لیسا بخارج منہا، اس میں بھی وہی مراد ہے جو کبھی نکلنے والے نہیں ہیں، تاریکیوں سے، اندھیروں سے کبھی نکلنے والے نہیں ہیں۔ یہ فی جو ہے نا، اگر قرآن میں غور کرے نا تو قرآن کی بلاغت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کی مثال یہ بھی ہو سکتی ہے ان الانسان لفی خسر، سورہ عصر میں دیکھو نا، لفی خسر، ان بھی آیا ہے، لام بھی آیا ہے، فی خسر بھی آیا ہے۔ یہاں بھی فی ظرفیت کے لیے ہے کہ انسان جو ہے نا وہ خسارے میں، بہت خسارے میں گرا ہوا ہے، یعنی گویا کہ وہ فی ظرفیت کے لیے ہے نا کہ خسارہ جو ہے نا وہ ظرف ہے، ظرف ہے، جس طرح کہ لفافہ ہو، اس کے اندر جو ہے نا وہ خط ڈال دیا جاتا ہے لفافے کے اندر، تو وہ ہر طرف سے اس ورقے کو جو ہے نا وہ گھیر لیتا ہے، پورا محیط ہوتا ہے ہر طرف سے اس پر۔ اسی طرح خسارے نے گویا کہ ہر طرف سے انسان کو گھیرا ہوا ہے، اب خسارے سے نکلنا مشکل ہے۔ ہاں اگر اللہ نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی یہ چار صفتیں ذکر کی ہیں کہ جو لوگ ان کے اندر یہ چار صفتیں پائی جائیں گی وہ خسارے سے بالکل بچ جائیں گے یا نکل جائیں گے۔ ایمان باللہ، عمل صالح، اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یعنی بالکل ہی خسارے سے نکل جائیں گے یا بچ جائیں گے یا بچے ہوں گے یہ، ورنہ ہر طرف سے خسارے نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ یہ خسر پھر مصدر بھی استعمال کیا ہے، اس سے اور زیادہ مبالغہ ہو جاتا ہے، مصدر خسر۔ تو ادھر بھی یہ ہے فی ظلمات، کہ یہ ظلمات میں ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ جمع ہے، یعنی کئی اندھیرے ہیں گمراہیوں کے۔ تو من یشاء اللہ یضللہ، جسے اللہ چاہے گمراہ کر دیتا ہے، من یشاء اللہ یضللہ، جسے اللہ چاہے گمراہ کر دیتا ہے اس کو، ومن یشاء، اور جسے چاہے، یجعلہ علی صراط مستقیم، اسے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے، اسے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ یہ جو تکذیب کرنے والے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے، یہ حق بات کو سنتے نہیں ہیں اور حق بات کہتے نہیں ہیں، زبانوں پر حق بات نکلتی نہیں ہے، کانوں سے حق بات سنتے نہیں ہیں، آنکھوں سے حق بات دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو یہ تشبیہ دے دی جاتی ہے، یعنی سمم بکمن عمیون، یہ کہہ کے یعنی تشبیہ دے دی جاتی ہے، گونگوں، اندھوں اور بہروں کے ساتھ تشبیہ دے دی جاتی ہے کہ انہوں نے حق کے سارے راستے بند کر لیے۔ دل مرکز ہوتا ہے ہدایت کا، یہ حدیث بھی آتی ہے التقویٰ ہاہنا واشار الی صدرہ،
تقویٰ ہا ہونا، ایمان دل کے اندر ہے۔ تو حق بات پہنچنے دل کی طرف اس کے راستے جو ہے نا وہ تین ہیں، یہ تین راستے، ایک تو کان اور ایک آنکھ اور ایک زبان۔ تو جو شخص اپنے تینوں راستے ہی بند کر لیتا ہے تو حق کس طرح پہنچ سکتا ہے اس کے دل میں؟ نہیں پہنچ سکے گا۔ جس نے اپنے تینوں راستے ہی بند کر لیے ہوں، ہدایت کے آگے رکاوٹ ہیں یہ، تو ہدایت کس طرح پہنچ سکتی ہے اس کے دل تک؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہے نا یہ تشبیہ دی ہے، یہ کہہ دیا ہے سم بکمن۔ یون بھی سورۃ بقرہ کے اندر ہے، وہ منافقین کے بارے میں ہے، سم بکمن عمیون فہم لا یرجعون۔ تو اس لیے لا یرجعون کا مطلب کہ وہ لوٹتے ہی نہیں ہیں، ایمان خالص ایمان کی طرف لوٹتے ہی نہیں ہیں، گمراہی کے اندر ہی ہیں وہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، کہہ دو کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے دیکھا اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، یا اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا تم پر قیامت آ جائے، غیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا غیر کو پکارو گے؟ مشرکین کو کہا گیا ہے یہ، اس وقت تو جو کفار تھے مشرک بھی تھے، یعنی مشرکین بھی تھے وہ، اس وقت کے جو کافر تھے مشرکین بھی تھے، وہ شرک کرتے تھے، اور یہی سب سے بڑا ان کا کفر تھا۔ کتاب و سنت میں چونکہ شرک کا رد تھا، انبیاء کی تعلیم میں شرک کا رد تھا، اس لیے وہ پھر نبیوں کی بات بھی نہیں مانتے تھے، نبیوں پر بھی ایمان نہیں تھا، کتابوں پر ایمان نہیں تھا۔ ایسے اتنا کہتے تھے کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کو ہم مانتے ہیں، یہ کہتے تھے کہ اللہ نے تمہیں رسول بنا کے نہیں بھیجا، کیونکہ ان کی تعلیم کے خلاف تھی، اس کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اب ان کو یہ کہا گیا ہے، ان سے یہ کہا گیا ہے، مشرکین سے جو عام حالات کے اندر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، مصیبتیں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، کوئی آفتیں آ جائیں، بڑے بڑے عذاب دنیا کے اندر، تو وہ اپنے شریکوں کو پکار لیتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، کوئی سخت عذاب آ جائے نا، یا قیامت ہی آ جائے، تو اب بتاؤ اس وقت تم کس کو پکارو گے؟ یہ ہے غیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا غیر کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو۔ یہ مضمون جو ہے نا کئی صورتوں کے اندر بیان ہوا ہے، ادھر یہ صورت بنی اسرائیل 67 نمبر آیت، صورت زمر 38 نمبر آیت، صورت مومنون یہ 84 تا 99 نمبر آیت، صورت لقمان 32 نمبر آیت، سورہ یونس 22 نمبر آیت، ان میں یہی بات جو ہے نا ذکر کی گئی ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کا طرز عمل بیان فرمایا۔ توحید ویسے یہ تو فطری ہے، یہ فطری، کل مولود یولد علی الفطرہ، تو فطری طور پہ ہر بندہ جو ہے نا یہ توحید پر ہوتا ہے، لیکن بعد میں آباء و اجداد کی تقلید کر کے جو ہے نا اس فطرت سے پھر جاتا ہے۔ حدیث واضح آتی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ایک روایت میں او یشرکانہ، کہ باپ دادا جو ہے نا وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی یا مشرک یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جس طرح کے وہ ہوتے ہیں نا اسی طرح کا بن جاتا ہے بچہ بعد میں۔ آج کل بھی ایسے ہی ہے نا، جن کے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے جس طرح کی ان کی ذہنیت ہوتی ہے اسی طرح بچے کی بن جاتی ہے،
قبر پرستوں کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے قبر پرستی بن جاتا ہے بڑا ہو کے. جو اہل رفض کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ اسی طرح ہی بن جاتا ہے. اس طرح غیر مسلم ممالک کے اندر جو پیدا ہوتے ہیں کافروں کے گھروں میں، کوئی داہریہ ہے اس کے گھر میں، کوئی یہودی نصرانی وغیرہ، اسی طرح بڑے ہو کے اسی طرح کے بن جاتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی بچہ ہے تو مسلمانوں کے گھر میں ہی پیدا ہوا ہے، توحید والوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، لیکن اگر اس بچے کا مربی کوئی یہودی ہو جائے، استاد کوئی ایسے سکول کے اندر داخل کرا دیا جائے بچے کو جہاں ٹیچر جو ہے نا وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، مسیحی یا کوئی بھی خبر پرست وغیرہ، وہ بچوں کی ذہن سازی کر 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 کے نا ان کا ذہن فطرت سے پھیر دیتا ہے. یہ شرح عقیدہ تحویہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. جس طرح کا اس کو کوئی مل جائے نا بعد میں کوئی رہنما، اسی طرح کا وہ بچہ بن جاتا ہے. تو یہ بھی اسی طرح مشرکین مکہ یہ آباء و اجداد کی تقلید سے شرک میں گرفتار ہو گئے تھے، غیر اللہ کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، نظر و نیاز بھی ان کے نام کی نکالتے تھے. لیکن جب کوئی اتنی بڑی مصیبت سر پہ آن پڑتی تھی تو اس وقت اللہ یاد آتا تھا، پھر یعنی زبان سے بے ساختہ جو ہے نا اسی کا ہی نام نکلتا تھا. اس کی مثالیں وہ موجود ہیں، کشتی کے اندر سوار ہو کے جانا، طوفانی سیلاب اگر آ گیا، آندھی آ گئی تیز، سمندر کے اندر جو ہے نا تموج پیدا ہو گیا کہ موجیں کشتی ہجکولے کھانے لگ گئی، اس وقت گلے ظن غالب ہوا ان کو یا یقین کہ اب ہم بس گھیر لے گئے تو غرق کر دیے جائیں گے. اس وقت جو ہے نا پھر ان کی زبانوں پر اللہ کا نام آتا تھا. اس وقت اذا راکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دین سے مراد یہاں پکار ہے، دعا، یعنی خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اس وقت، اور کہہ دیتے تھے کہ اس موقع پر اللہ کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے. اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ نسائی شریف کے اندر لکھا، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے. یہ جب فتح مکہ ہوا ہے تو نکل گئے تھے مکہ سے خوف کھاتے ہوئے کہ اگر میں پکڑا گیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا. ابو جہل کا بیٹا تھا یہ اکرمہ، یہ شادی شدہ تھا، اس کی بیوی بھی تھی. یہ نکل گیا یمن کی طرف، تو کشتی میں سوار ہو گیا. اسی طرح طوفان آیا بہت خوفناک، تو کشتی جو ہے نا وہ ہجکولے کھانے لگ گئی، ڈر گئے کہ ابھی غرق ہوتے ہیں، ابھی غرق ہو جانا ہے. اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب جو ہے نا آسمان والے کو پکارنا ہے، بس آسمان والا الہ وہی اس پر کنٹرول کر سکتا ہے، وہی نجات دے سکتا ہے. زمین والوں کو نہیں پکارنا، اب زمین والوں کو اعلان کر دیا گیا، اس کو پکارنے لگ گئے. پھر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی تھی. اکرمہ نے اس وقت جو ہے نا یہ کہا، دل کے اندر کہہ دیا کہ اگر اللہ نجات دے دے گا نا، اب اگر اللہ نے نجات دے دی تو میں محمد کے پاس چلا جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ محمد بھی یہی بات کہتے تھے مکہ میں ہمیں، تو ہم ان کے ساتھ لڑتے تھے. تو اگر واقعتاً اس نے نجات دے دی نا تو میں ضرور چلا جاؤں گا محمد کے پاس، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا. اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی تو اس نے وعدہ پورا کیا، سیدھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کے جو ہے نا آپ کی بیعت کر لی، اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا. رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے والد کو کوئی بھی نہیں کہتا رضی اللہ عنہ. ابو جہل کو کوئی بھی نہیں کہتا، بلکہ ہم لعنت ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ اڑا رہا اسی پر کہ الہ ہے، اللہ کے ساتھ الہ ہے.
لا الہ الا اللہ، اس لیے یہ کہا جاتا ہے اسلام قبول کرنے کے وقت لا الہ الا اللہ سب سے پہلا کلمہ ہے، کلمۃ الاخلاص، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ تو وہ صحابی بن کے دیکھ لو، یہ مشرکین جو ہے نا ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے، لیکن کئی کتابوں میں نے پڑھا ہے اس دور کے لوگ جو ہے نا اتنے پکے ہوتے ہیں نا، یہ ایسے موقع پر بھی وہ زمین والوں کا نام لیتے ہیں، زمین والوں کا۔ ایک عربی کی کتاب ایک دفعہ میں نے پڑھی، بڑی مدت ہی ہو گئی ہے، اس میں لکھا تھا کہ ایک دفعہ کشتی پر ہم سوار تھے، میں بھی سوار تھا کشتی میں، کشتی غرق ہونے لگ گئی کہ قریب تھی، طوفان آ گیا، تو لوگ جو ہے نا وہ اپنے اپنے علاقوں کے وہ بزرگوں کے نام لینے لگ گئے، ان سے مدد مانگنے لگ گئے۔ تو میں نے اونچی آواز سے کہا کہ یا اللہ اس کو غرق کر دے، سارے میرے خلاف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال نجات تو دے دی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر یہ غیر اللہ کا نام لے رہے ہیں، اگر یہ کشتی جو ہے نا صحیح سلامت کنارے لگ گئی نا، تو انہوں نے یہی کہنا ہے باہر جا کے کہ پیروں نے ہمیں بچا لیا، بزرگوں نے ہمیں بچا لیا تھا۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تو اس کو غرق کر دے، تاکہ یہ باہر جا کے اس طرح نہ کہیں۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر خود لکھا ہوا ہے۔ یہ واقعات کئی اس طرح کے جو ہے نا کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے علاقوں کے جو بزرگ ہوتے ہیں نا ان کو پکارتے ہیں۔ کئی ایسے بزرگ بھی ہیں جو پوری دنیا میں مشہور ہیں، جن کے نام جس طرح شیخ عبدالقادر جیلانی ہے رحمہ اللہ، جن کو تو عام لوگ پکارتے ہیں، عام، اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی عام لوگ پکار لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوتا ہے، شریک ٹھہرانا ہے، چاہے کوئی کسی فرشتے کو پکارے یا کسی نبی کو پکارے یا کسی ولی کو پکارے، ظاہری اسباب سے بالا تر ہو کے ما لا یقدر علیہ الا اللہ، ایسے امور میں یہ توحید کے منافی ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارو گے۔ یہ ایاہ جو ہے نا یہ مفعول بہ ہے، تدعون فعل ہے، واو الجماعہ فاعل ہے، اور مفعول کا حق یہ ہوتا ہے کہ آخر میں ہو، لیکن اس میں پہلے ذکر کیا ایاہ، بعد میں اگر ہونا ضمیر متصل آتی ہے، منصوب متصل، اگر اس کو پہلے لے آئیں تو منفصل بن جاتی ہے، یعنی اگر متصل ہوتی بعد میں ایسے ہونی تھی تدعونہم، تدعونہو، لیکن اس سے وہ پھر تخصیص نہیں ہونی تھی، حصر نہیں ہونا تھا۔ جب ایاہ پہلے آ گیا نا تو حصر ہو گیا، تخصیص ہو گئی، اسی کو، یہ معنی بن گیا اسی کو۔ پہلے بتایا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، اس میں بھی ایسے ہی ہے، ایک ہے نعبدو کا، ایک ہے ایاک نعبد، ایک ہے نستعینوں کا، ایک ہے ایاک نستعین، تو دونوں کے معنی میں فرق ہے، تخصیص ہو جاتی ہے اگر پہلے لے آئیں۔ تو یہاں بھی اسی کو پکارو گے تم، فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، تو وہ دور کر دے گا جس کی طرف تم اسے پکارو گے، یعنی جس مصیبت کو دور کرنے کے لیے تم اس کو پکار رہے ہو نا کہ وہ دور کر دے، تو وہ مصیبت کو دور کر دے گا انشاء، اگر اس نے چاہا۔ اس میں آ گیا ہے نا کہ اگر اللہ چاہے، کیونکہ اللہ مختار ہے، چاہے تو وہ مدد کر دے چاہے نہ کرے، چاہے دعا قبول کر لے چاہے دعا قبول نہ کرے، کیونکہ اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا تو نہیں ہے نا کہ زبردستی منوا لے اللہ تعالیٰ کو، ایسے تو نہیں ہے۔ تو اللہ مختار ہے، اس میں بھی اللہ مختار ہے دعا قبول کرنے میں۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاؤ گے جو شریک بناتے ہو،
یعنی جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت ان کو بھول جاؤ گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ یہ جو پہلے میں نے تفسیر بتائی نا روح المعانی، یہ علامہ محمود آلوسی صاحب کی ہے۔ بنیادی طور پر یہ حنفی ہیں، ویسے حنفی مفسرین کے اندر آتے ہیں یہ، لیکن اپنی تفسیر کے اندر انہوں نے اس عقیدے کا بہت رد لکھا ہے۔ اس طرح کی آیات کی تفسیر میں غیر اللہ کو پکارنا، اس کا رد لکھتے ہیں یہ حنفی ہونے کے باوجود۔ ایک جگہ پر انہوں نے بہت تفصیل سے رد لکھا ہوا ہے قبر پرستوں کا۔ اس میں ایک یہ لکھا کہ ایک دفعہ میں ایک قبر کے پاس سے گزرا، کسی بزرگ کی قبر تھی، اس کے پاس ایک آدمی اس کو پکار رہا تھا، بڑا گڑ گڑا رہا تھا اس کے آگے، تو میں نے اس کو منع کیا کہ اس کو نہ پکار، اپنے رب کو پکار۔ اس نے مجھ سے یہ بات کہی کہ رب سنتا نہیں ہے اور یہ سنتا ہے، رب سنتا نہیں ہے یہ سن لیتا ہے۔ انہوں نے بڑا افسوس کا اظہار کیا اس پر، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ بعد میں جو ہے نا مجھے کسی ساتھی نے بتایا کہ وہ مجھے بہت برا بھلا کہہ رہا تھا، وہ آدمی مجھے بہت برا بھلا کہہ رہا تھا بعد میں۔ اس طرح جو ہے نا یہ لوگ پکے ہوتے ہیں، اس پر اعتقاد اس طرح کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ آپ یاد رکھ لیں، کتاب ہے اغاثۃ اللہفان عن مصائد الشیطان، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی۔ اس میں مختلف طبقے کے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ شیطان جو ہے نا کس طریقے سے جو ہے نا گمراہ کر دیتا ہے، عقائد کے حوالے سے بھی ہے، اعمال کے حوالے سے بھی ہے، اور بہت ساری یعنی وسیع پیمانے پر مباحث ہیں اس کے اندر۔ بہت بہترین کتاب ہے یہ اغاثۃ اللہفان عن مصائد الشیطان، اردو ترجمہ اس کا چھپ چکا ہے۔ مولانا حافظ اسلم شادروی حافظہ اللہ، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، موٹی جلد ہے یہ، عربی میں 2 جلدیں ہیں، یہ ترجمہ ایک ہی جلد کے اندر پورا مکمل چھپا ہوا ہے۔ یہ کتاب بہت پڑھنے کے لائق ہے۔ یہ بندہ جو دروس دیتا ہے، درس یا جمعہ وغیرہ پڑھاتا ہے، اس کے لیے بھی کافی مفید ہے، مدلل کتاب ہے۔ تو عوام کے اندر یا معاشرے کے اندر جس طرح یہ عموماً کوئی برائیاں ہوتی ہیں، اعتقادی جو خرابیاں ہیں عقیدے کی یا عملی، ان سب پر جو ہے نا بڑی مختلف طبقے کے لوگوں کے اعتبار سے مدلل اور مفصل بحث مل جاتی ہے۔ یہ حلالے کا بھی بہت رد ہے اس کے اندر، حلالہ۔ اس سے ملتی جلتی کتاب ہے تلبیس ابلیس، علامہ ابن جوزی کی۔ ان کا مضمون تقریباً جو ہے نا ایک ہے، لیکن انداز میں بڑا فرق ہے دونوں کے انداز بیان میں۔ یہ زیادہ تحقیقی ہے تلبیس ابلیس کی بنسبت۔ تلبیس ابلیس کی جو صحیح ہے نا وہ علیحدہ، ویسے شیخ سلیم ہلالی صاحب نے اس کی علیحدہ مہذب کر کے جو ہے نا وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس میں جو ضعیف کمزور مواد ہے نا وہ نکال دیا ہے انہوں نے۔ شیخ سلیم ہلالی شیخ البانی صاحب کے شاگرد ہیں، وہ آدمی لے لینا اگر تو بہت زیادہ بہتر ہے اصل کتاب کی بنسبت، کیونکہ اتنی محقق کتاب نہیں تھی یہ تحقیقی اصل، تو وہ غیر تحقیقی مواد نکال دیا ہے انہوں نے۔ اگر پڑھنی ہے تو دوسری بندہ پڑھ لے، وہ بھی اچھی کتاب ہے۔ اس میں بھی پھر ان مشرکین کا بھی ذکر ہے جو شیطان نے ان کو کس طریقے سے گمراہ کیا ہے، شرک کرنے والوں کو، قبر پرستوں کو، بت پرستوں کو، اور اسی طرح دوسرے جو ہیں جتنے زیادہ یہ ان کے فرقے ہیں مشرکوں کے، ہندوستان کے اندر جس طرح ہے، ان کا بھی رد ہے۔ عرب کے جو پرانے مشرکین تھے
ان کا بھی رد ہے کہ شیطان نے ان کو کس طریقے سے جو ہے نا اپنے شکنجے میں لے لیا ہے۔ شیطانی ہتھ کنڈے جو ہے نا اس کا میرا خیال کتاب ہے، اور اردو میں نام ہے یہ جو سلیم ہلالی صاحب کا، اس صحیح جو تلبیس ابلیس ہے، شیطانی ہتھ کنڈے اس کا نام ہے اردو میں۔ یہ دونوں کتابیں جو ہے نا اچھی ہیں، ویسے مفید ہیں۔ تو آگے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے۔ اممن امتن کی جمع ہے امتوں کی طرف، کئی جو ہے نا یہ نکرے کی وجہ سے ترجمہ ہے، کئی امتوں کی طرف آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ہم نے انہیں پکڑا یا پکڑ لیا، بالباسا تنگ دستی کے ساتھ، والضراء اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم یتضرعون تاکہ وہ عاجزی کریں، تضرع عاجزی کرنا، تضرع۔ یہ مشرکین میں سے ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے دل جو ہے نا بہت زیادہ سخت ہو گئے تھے، یعنی کوئی شے بھی ان کے لیے مفید ثابت نہیں ہوتی تھی، نہ نبیوں کی تبلیغ وعظ و نصیحت، اور نہ ہی یہ کتابیں، ما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، جیسا کہ اللہ نے فرمایا نا کہ یہ آیات بھی فائدہ نہیں دیتی اور نہ ہی ڈرانے والے ان لوگوں کو جو مانتے نہیں ہیں۔